کے ساتھ جو چیزیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہیں وہ اس اسپرٹ میں ان کو اس طرح پہنچ نہیں رہی. تو یہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی گورننس کی وجہ ہے اس کی. اچھا, گورننس کرنا, اس کی امپلیمنٹیشن کو پھر اس کا انالیسس کرنا, پھر اس کی ایویلویشن کرنا, اور اس کے بعد پھر سزا اور جزا کا کرنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ سزا اور جزا تو ہے ہی نہیں. میں اکثر جب میٹنگ کرتا ہوں, کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں بائی ایجوکیشن, تو ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو بڑا ڈیپلی جو ہے نا چیزوں کو دیکھتا ہے, اور وہ فرق یہ ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک آرٹسٹ کے ذہن میں کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ایک ڈیپتھ میں یہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا موڈ کیا تھا, اس کا موڈ آف انوینشن کیا تھا, یہ کس چیز میں بنی ہوئی ہے, اور اس سے مزید یہ بہتر بھی ہو سکتی ہے اگر اس کا وہ جو موڈ ہے وہ چینج کیا جائے, یا مختلف کس موڈ میں اس سے بہتر چیز بنائی جا سکتی ہے. تو ابھی آپ کے سامنے, سب کے سامنے یہ پھول پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں نے سامنے, مطلب ہے آپ سب سے زیادہ چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی یہاں پر اس ٹائم میں اپنے سامنے, تو یہ پھول ہی دیکھے ہوں گے. کتنے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ آرٹیفیشیل ہیں یا اوریجنل ہیں؟ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ میں نے دیکھا ہے, آپ نے خود نہیں کیا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اچھا اب اس میں ان پھولوں میں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیچرل ہے تو آپ کی ایک اور ایفیلیشن ہوگی اس سے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آرٹیفیشیل ہے پھر ایک اور ایفیلیشن ہے. جب آپ نیچرل کا سوچ کے اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ مٹی بھی آئے گی جس میں یہ کھلا ہوگا اس طریقے سے, وہ گارڈنر بھی آئے گا, پانی کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آئے گی, کوئی فرٹیلائزر کی بھی آئے گی, پھر کسی نے اس کو فائنینس بیچ میں آ جائے گا, کسی نے اس کو پرچیز کیا ہوگا, پھر کسی نے کاٹا ہوگا, پھر کسی نے اس کو اس فارم میں لانے کے لیے اس میں مزید کام کیا ہوگا, اور اینڈ پروڈکٹ یہاں پہ پڑا ہوگا. یہ تبھی آپ کے ذہن میں پورا سسٹم آئے گا جب آپ کو پہلے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا موڈ کیا ہے. آرٹیفیشیل کے لیے پورا ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک ذہن میں آپ کی چیز آئے گی, نیچرل کے لیے پوری ایک اور ڈفرینٹ قسم کی چیز سامنے آئے گی. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ چیز کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کی طے میں جا ہی نہیں سکتے, اور جب تک میں طے میں نہیں جاؤں گا, مجھے سمجھ چیز کی نہیں ہے, میں ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں اس کو. بس یہ ایک کانسیپٹ ہے اس کا. میں آپ کو اس کا ایک براڈر ویژن دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے تو بڑی میٹنگز کی. یہاں پہ میڈم سارا بیٹھی ہے, ان کی ٹیم اس طرف جو لیفٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں کچھ, ان کے ساتھ میری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور انہوں نے اس طرح نہیں کیا اس کو کہ انہوں نے اس کو خود بیٹھ کے کیا ہے. انہوں نے ہماری اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے ہماری کیبنٹ میٹنگز, ہماری اس کے علاوہ جتنی میٹنگز ہوئی ان کے منٹس کو دیکھ کر, اس میں ہماری بات چیت سن کر, ہماری بات چیت کی نشاندہیوں کو دیکھ کر, ہم نے کسی کی نشاندہی کی, پھر ہمارے اپنے اندر اس کیپیسٹی میں کہ کتنی کیپیسٹی ہمارے اندر تھی اور کس سیکٹر میں کتنا اچھا پرفارم کر سکتے تھے, اور ہم نے کیا, ان کو دیکھ کر ایک بہت ورک کر کے یہ چیز کو یہاں پہ سامنے پیش کیا ہے. اور مزید ان پٹس کے لیے بھی آپ کو اس کا ایک سافٹ آپ کو ایک وہ دے دی گئی ہے, ایک USB, آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اس میں مزید ان پٹ دیں. میں کل ہی رات کو ایک دیکھ رہا تھا, وہ جوکووچ کے ایک میچ کا ایک کلپ تھا, تو اس میں وہ اس کا جو مخالف ہے وہ ہار رہا ہوتا ہے, تو وہ سروس کرانے لگتا ہے, تو کراؤڈ سے ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کہ کیپ ہم آن ہز بیک ہینڈ. تو اس غصہ آتا ہے, وہ ریکٹ یوں کرتا ہے اس کو, کیا تو کھیل لے. تو اس کے بعد کراؤڈ ہنستا ہے. وہ سروس جو مارتا ہے نا لیفٹ پہ مارتا ہے, تو لیفٹ پہ سروس مارتا ہے تو وہ جوکووچ اس کو ریسیو نہیں کر پاتا, تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. پھر بعض اوقات آپ کو ایک ایسا مشورہ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند نہیں آتی اس وقت, جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس بندے کا کہ یار واقعی یو آر رائٹ, میں نے لیفٹ پہ مارا ہے اور ڈائریکٹ مجھے پوائنٹ مل گیا ہے. تو اس لیے سیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر ہر وقت رکھے. دنیا میں وہ انسان رک جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا کہ جو یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے اور میرے میں سیکھنے کی اور مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ ایک اور ٹریک میں چلا جاتا ہے. وہ میں سمجھ لیں کہ وہ پھر سسٹم کے لیے نال اینڈ وائڈ ہے, سمجھے, وہ ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ, کیونکہ وہ رک گیا نا اس کے بعد بس. اور جو چلتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, اپنے تجربے کے بعد مزید سیکھتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس از واٹ یو گیٹ وین یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو وانٹ. جب آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے نا, تو آپ کو ایک چیز نہیں ملتی, اس کی ملنے کے بعد وہ تجربہ ہوتا ہے. تجربہ تب ملتا ہے جب چیز حاصل نہیں ہوتی, وہ تجربہ. تو کہتے ہیں عظیم انسان جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں, اور مقابلہ کرنے والے لوگ یا جیت جاتے ہیں اور یا کوئی سیکھ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا جو ایک براڈر ویژن ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے امپلیمنٹیشن کو اپنا بیسیکلی سمجھنا ہے کہ یہ ہے ہماری اچیومنٹ. کوئی بنانے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, امپلیمنٹیشن سے ہم نے کرنا ہے. اب اس میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میرے پاس اسکول ہے, میرے اسکول میں فرنیچر کیوں نہیں ہے آج تک؟ عجیب بات ہے کہ میں ہر سال اربوں ان 100 بلین روپیز لگا رہا ہوں, میرے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ فرنیچر پورا ہو جائے, میں پورا نہیں کر پاتا. جب میں چیف منسٹر بنا میں نے اناؤنس کیا کہ 1 سال کے اندر کوئی بچہ مجھے بغیر بینچ کے اور اسٹول کے نظر نہ آئے, لیکن آج میں کھڑا ہوں یہاں پر, میں مکمل نہیں کر سکا. وجہ بیڈ گورننس, نو ڈیٹا, نو ایویلویشن, نو ڈیجیٹائزیشن, وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. نو فالو اپ. آخر میرے اسکول کو جب ایک فرنیچر ملا ہے جس طرح مجھے چیف منسٹر ہاؤس ملا ہے, تو اس اسکول کے اندر جب اگلا ٹیک اوور کرتا ہے تو اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر کتنا فرنیچر موجود تھا, اور اگر وہ فرنیچر ٹوٹ گیا ہے تو ٹوٹنے کے بعد اس کو بنانا ہے, یا وہ غائب ہو گیا ہے تو اس کو غائب ہونے کا ذمہ دار کون ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسکول بنا ہو اور فرنیچر نہ ہو. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے میڈیا کے بھائی, یہ وہی بات ہے کہ ایک چیز آ جاتی ہے, گورنمنٹ لے لیتی ہے, اس کے بعد وہ چیز سسٹم کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے, اس سے ڈلیوری میں بھی فرق آتا ہے, اور ہمارا بار بار ٹیکس پیئر منی, عوام کا پیسہ بھی لگتا ہے ٹیکس پیئر کا, اس سے کیسے نکلنا ہے. اب اس طرح بھی اس سال میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسکول کے اندر کوئی بچہ بھی بغیر فرنیچر کے ہوگا تو میرے خیال میں اگر میں اسکول کے بچے کو, ہر بچے کو اگر اسٹول نہیں دے سکتا, ایک کرسی نہیں دے سکتا, تو میں کر کے آ رہا ہوں پھر. اور اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ, کتنے 100 ارب کی تنخواہیں, کتنا بڑا ایک نظام, ڈی اوز, اے ڈی اوز, ایس ڈی او ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں, تنخواہیں پینشنیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں, گاڑیوں کے پیٹرول ختم نہیں ہو رہے, ٹی اے ڈی ختم نہیں ہو رہے, تو پھر یہ کر کے آ رہے ہیں. پھر میرے خیال میں ہمیں پھر اس بات پہ جانا پڑے گا کہ ہمیں کوئی نیا سسٹم یہاں لانچ کرنا پڑے گا اپنے اس چیز کو دیکھ کر. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں 33 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, منسٹر کو پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا. ہم نے پورا سسٹم بنایا, ہم نے پورا سسٹم کہ ہمیں بھائی بتانے کے پابند ہیں تمام ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو, کہ بھائی آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, کس چیز سے یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ. اب وہ سسٹم جب بنا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ پیسہ, کیونکہ یہ 100 اکاؤنٹس ہیں یہ, اور وہ آج تک پابند ہی نہیں تھے بتانے کے کہ جی فائنانس کو وہ بتائیں گے کہ وہاں پر اتنا پیسہ ہمارے میں پڑا ہے. یوٹیلائزیشن وہ کریں, فائنانس کرے یا کوئی اور کرے, وہ تو بات کی بات ہے. اب مجھے فرنیچر کے لیے پیسے چاہیے ہو تو منسٹر کو میں کہوں تو میرے پاس آ جاتے ہیں لینے کے لیے. ہمیں کسی اور چیز یا کسی فیسلٹیز, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول میں واش روم نہ بناؤ؟ واش روم تو بنا تھا. اپنے گھر کا تو ہم ایک دفعہ بناتے ہیں, دوبارہ میرے خیال میں اس گھر میں کوئی نئی چیز بنانی پڑتی ہے, بار بار توڑ پھوڑ ہم تو نہیں کرتے. لیکن ہمارے اسکول کا واش روم نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, 4 دیواری گر گئی تو کسی نے نہیں بنائی. تو اس لیے کہ ہم لوگ اس کے اوپر پراپرلی اس کا فالو اپ نہیں کر رہے, اور اس کے اوپر سزا اور جزا نہیں دے رہے. مسنگ فیسلٹیز اسکولوں میں بھی تک گھوم رہی ہیں, اور فالوڈ بائی اب آگے ہیلتھ ہے, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو پراپرلی کرنا شروع کر دیں تو وہ کہتے ہیں سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار. تو یہ جو ہم بار بار پیسہ لگائی جا رہے ہیں, ٹیکس پیئر منی لگائی جا رہے ہیں, اور آج بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے فرنیچر چاہیے, تو خدائی قسم جو مجھے بل دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے تو اتنا پیسہ ہے کہ جیسے میرے کسی اسکول میں ایک کرسی بھی نہ ہو. فار ایگزامپل ڈی اے خان کا میں نے کہا کہ میرے حلقے میں کیا پوزیشن ہے. میں 9 سال سے پہلے گورنمنٹ میں رہا ہوں. میں نے انشور کیا کہ میرے اسکول کا کوئی بچہ نہیں بیٹھے گا بغیر بینچ کے, اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. اور جب میں نے یہاں سے چیف منسٹر بننے کے بعد کہا کیا پوزیشن ہے پورے صوبے کی, تو میرے ڈی خان سے جو ہے خالی میرے حلقے کی 40 کروڑ کی ڈیمانڈ آ گئی. یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے فرنیچر پورا کر کے دیا تھا, اور میں نے چیلنج کیا تھا عوام کو کہ بچہ میرے حلقے میں بغیر کرسی کے تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو پھر 40 کروڑ روپے کا مجھے کیوں لینا پڑ رہا ہے, اب غائب ہو گیا. بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوں گے, کوئی جلسہ ہوا ہوگا, اسکولی کرسیاں لے آئے ہوں گے, واسی گھر والا کرسی ساتھ گھر لے گیا ہوگا. ابھی آپ جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جو بندہ کسی پوزیشن پہ رہا ہے اس کے گھر میں سرکاری فرنیچر نہ ہو, میں ریزائن دے دوں گا.
ہر بندے کے گھر میں سرکاری فرنیچر ہے. آپ کو اسکول کی کرسیاں جا کے ملیں گی سیاسی پروگراموں کے اندر. کونسلر سے لے کے اوپر تک جو بھی بنتا ہے وہ لوٹ رہا ہے اور اتنی بےرحمی سے لوٹ رہا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ میں تباہی کسی کر رہا ہوں, ایک قوم کی تباہی کر رہا ہوں. اور وہ اتنا لوٹتا ہے, کوئی اتنا لوٹتا ہے, لیکن اوور آل وہ لوٹ مار اتنی ہو جاتی ہے, کسی کا گھر پورا نہیں ہو رہا اس سے, لیکن اوور آل پورے صوبے کی تباہی ہو رہی ہے اس سے, اتنے کر کے. تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا کہ ہماری ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری گورننس کے اندر ہمارے پاس ہر چیز کا ایک ریکارڈ ہو, اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہے اس کی اوپر ذمہ داری آئے. جب تک وہ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی, سزا اور جزا نہیں ہوگی, ایویلیویشن نہیں ہوگی, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی ترقی, اس کو ریوارڈ نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے پاس ماشاء اللہ بھی سیکٹریز ہیں, جب ہم بیٹھتے ہیں کسی بھی تو اکثر اپنی انپٹ دیتے ہیں کہ جی میں سیکٹری رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا, تو یہ اس وقت ہوا تھا, میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں. تو میں اکثر اسے ایک سوال کرتا ہوں گپ شپ میں کہ یار آپ بھی رہے ہیں ادھر, اتنی تباہی کی آپ کے ٹائم میں بھی. تو وہ پھر جو مجھے ریزن دیتے ہیں تو اس میں شاید وہ پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تباہی ان کی کی ہوئی بھی نہیں ہے. کسی بھی سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے بیوروکریسی کی ناٹ پلے اے رول انڈیویجولی, politicians are with them. At the same time, even a politician cannot play a role. Bureaucracy is with them. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, یہ پارٹنر ان کرائمز بن کے نا ہم ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں بڑا زبردست, اور اس کا ہم اتنا زبردست ایک ڈیزائن کرتے ہیں, اتنے زبردست طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا ہمیں پکڑے گا کون؟ ہمارے بعد والے بھی ہماری طرح والے, انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے. جب انہوں نے خود یہ کام کرنا ہے تو اگر وہ میری ایک کام کو پکڑیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتے پھر, کیونکہ وہ کام تو بھی بن جائے گا کرائم. تو جب تک وہ کرائم نہیں رہے گا تو تب تک تو ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گا. جب وہ اسٹیبلش کرائم بن جائے گا تو پھر اس بہتی گنگا میں کوئی ہاتھ نہیں دھو سکتا. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ جو اب تک ہمیں لگتی ہیں, ہماری سوچ کے مطابق ہمیں لگتی ہیں کہ وہ ضروری ہیں کہ ہم ان کے اوپر کس طریقے سے کام کر کے ان میں بہتری لا سکتے ہیں. کوشش انسان نے کرنی ہے, باقی رزلٹ تو اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ بیسیکلی جو ایک پورا یہ جو پلان بنا ہوا ہے, اس سے جو میرے اندازے کے مطابق جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 2 مہینے والی بعد والی میٹنگ کے بجائے جو سی ایم والی میٹنگ ہے یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ 1 مہینے میں ہوگی. تو ہر مہینے جو میں بیٹھوں گا تو ہر مہینے بیٹھنے کے بعد مجھے کسی کو ہٹاتے ہوئے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینی پڑے گی, یہ جسٹیفائی کریں گے اس کو, کیونکہ مجھے جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. اور جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار آپ یہ کام کیوں نہیں ہوا, وہ مجھے آگے 100 کہانیاں سنا دیتا ہے, اور اس 100 کہانی میں میرے پاس جواب نہیں ہوتا. پھر وہ ناراض ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ ہو گیا. اس کے بعد وہ ناراض نہیں ہوگا, لبے لباب یہ ہے. میں کہوں گا یہ چیزیں تھیں, آپ نے یہ نہیں کی, آپ کو بتائی گئی تھی, اب آپ نے ناراض نہیں ہونا, کیونکہ اس کے بعد جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی اس کے پاس. ایوری تھنگ ہیز بین ٹولڈ ود ڈیٹیل. اٹ ہیز بین ٹولڈ دیٹ دس از مائی ڈیوٹی ایز اے چیف منسٹر, دس از مائی ڈیوٹی ایز اے سیکرٹری, ایز اے منسٹر, ایز اینی آفیسر. اب ہمارا ایویلیوشن ہو رہی ہے, ہم نے ڈی سی کو 99 پوائنٹ دیے تھے, آپ لوگوں میں بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوئے کیبنٹ میں, وہ ہم نے پوری پریزنٹیشن دی تھی آپ کو, لیکن ان پہ ہم نے فالو اپ کیا ہے. اب 10-8 دن بعد جب کوئی ڈیوٹی آفیسر چینج ہوں گے نا تو کسی کی سفارش میں نہیں مانوں گا اس کے اوپر, کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 99 پوائنٹس میں جس نے کام کیا ہی ول ریٹین, مے بی ہی شوڈ گو ٹو اے بیٹر ڈسٹرکٹ which is not up to the mark right now, maybe he sent there, but he will remain as a deputy commissioner. جس نے 99 پوائنٹ کے اوپر صرف اس کو well left کیا ہے نا, inshallah he will be well left. He will also be well left. And he will not have any kind of justification کہ why it has been done with him. That's it. اسی پالیسی کی بنیاد پہ ہم نے یہ سوچا, کیونکہ ہم نے ایک کمیٹی جب بنائی, ہمارا ایک سفارشی کلچر ہے, we have to get out of it. جب تک ہم میرٹ پہ نہیں جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آگے بڑھ جائیں. ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست, ہم ہر وقت کہتے ہیں وہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل تو پڑھ لو, اس میں کیا تھا؟ انصاف. دیٹس اٹ, ایک لفظ انصاف. انصاف کیا ہے؟ میرٹ ہے. میں کسی کا انصاف کروں گا
تو سارا سسٹم ٹھیک ہے. انصاف نہیں ہوگا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اس میں آپ لوگوں کو ہم نے دعوت دی. آئی ایم اگین تھینکفل ٹو آل آف یو, آپ سب یہاں پہ آئے. ایک جنرلائز قسم کی آپ کو ایک یہاں پریزنٹیشن دی گئی. اس کے اندر مزید ڈیٹیل آپ کو یو ایس بی میں دے دی گئی ہے. اس میں مزید ان پٹ بھی آپ دیں, اور انشاءاللہ اس سے جو آپ کا اگلا آنے والا وقت ہے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور مجھے یہ بھی انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگوں کے اندر کام کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے, ول پاور بھی ہے. سسٹم میں ہمارے لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگیٹ دیے ان ٹارگیٹ سے اچھے ریزلٹس بھی آئے. ہاں, ہماری کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری اگر اس معیار تک نہیں گئی تو وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کرنی ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے ان اداروں کو, ان شعبوں کو, اپنے ان پوٹینشیل سیکٹرز کو جن میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. تو اس پہ ہم جب مل کے سارا کام انشاءاللہ کریں گے تو ہمارے صوبے کے لوگ جو ہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کا جو ہمارا اپنا ایک کلچر ماشاءاللہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیادار لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں. ہم اپنا جو کام کرتے ہیں ہم اس میں نیک نیتی سے کام کرتے ہیں. ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ جنگ کے لیے بھیج دو اور اگلے کے پاس جو ہے وہ F-16 ہو اور میرے پاس سائیکل ہو, تو مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں جنگ جیت کے آؤں گا. وہ فرشتے ہو جنگ جتوا سکتے ہیں, میں نہیں جتوا سکتا. یہ ایک فیکٹ ہے. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اگلے کو دیتے ہیں سائیکل, اسے کہتے ہیں جا جنگ جیت کے آ, اور اگلے کے پاس ہوگا F-16. تو فرشتے بھی مدد تب کرتے ہیں کہ جب پھر ایز اے قوم وہ فرشتوں کی پوری رحمت, اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت فرشتوں کی صورت ان پہ آئے. تو یہ ابابیلوں والے پتھر پھینک کے جنگ جیتنے والے جو وقت تھے وہ لوگ بھی اور طرح کے لوگ تھے. پہلے یا تو ہم وہ لوگ بن جائیں یا پھر ابابیلوں کی مدد کے بجائے اپنی مدد خود کریں. میں آپ کی مدد کروں, آپ میری مدد کریں, اور ہم مل کے اپنی مدد کر کے اپنے نظام کو ٹھیک کریں. اور جتنے بھی ہمیں چیلنجز ہیں ریگارڈنگ گورننس, ریگارڈنگ کرپشن, ریگارڈنگ ٹرانسپیرنسی, ریگارڈنگ ڈیلیورنس, ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر, تو ہم اس کو مل کے ایڈ سے کندھا دے کے مضبوط کر کے ہیلپ کر کے ان پٹ دے کے ہم مل کے انشاءاللہ اس کام کو کریں. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ آج جو یہ چیز ہوئی ہے, جس طرح پہلے کچھ چیزیں کر کے ہم صبح کو یہاں پہ لائے ہیں انشاءاللہ, یہ جو آج یہ چیز ہوئی ہے اس کو گراؤنڈ پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ کر کے پراپرلی اور فالو اپ کر کے انشاءاللہ ہم یہاں تک انشاءاللہ اس سال اپنے صوبے کو لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.